اچھا سر، حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر مختلف بحث وغیرہ ہوتی رہی ہے. آپ کو سوشل میڈیا کی طاقت کا میرے خیال میں سب سے زیادہ پتہ ہوگا. آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے جتنے لوگوں کو ٹچ کیا، ان کے ہارٹس کو ٹچ کیا، اپنا پیغام ان تک پہنچایا ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ جو بڑا پاورفل طبقہ تھا، آپ نے بنیادی طور پہ سوشل میڈیا پہ آ کے ان کو چیلنج کیا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آپ کے حوالے سے بھی تنقید ہو رہی ہے کچھ باتوں کے اوپر. تو سوشل میڈیا کو آپ فورس فار گڈ سمجھتے ہیں، یا جو اس کے حوالے سے کچھ لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ جناب یہ صرف غلط کاموں کے لیے ہے، یہاں پہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں؟ دیکھیں، اسلام آپ کو ہمیشہ سولوشن دیتا ہے. اگر کسی شخص نے بدکاری سے بچنا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا راستہ کھول کے رکھا ہوا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی چیز کو کیٹاگوریکلی یہ ڈکلیئر کر دیں کہ یہ بالکل غلط چیز ہے. چھری سے آپ سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں، مرغی بھی ذبح کر سکتے ہیں، اور انسان کو بھی مار سکتے ہیں. یہ تو یوز کرنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے جو اس طرح کے تمام معاملات کو ریگولیٹ کرتے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی سوشل ایتھکس کے حوالے سے چیزیں جو ہیں قانون کے اندر، آئین کے اندر، انہیں فالو کروانا چاہیے. یہ حقیقت بات ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا ایک ایٹم بم بن چکا ہوا ہے، اور ایٹم بم کے لیے جو اگر کنٹرول انوائرمنٹ ہوگی تو آپ اس سے بجلی بھی بنا سکتے ہیں نیوکلیئر ریئیکٹر کے ذریعے، اور اگر کنٹرول نہیں ہوگی تو ظاہر ہے وہ تو تباہی کا شکار ہوگا. تو اوورآل یہ بات حقیقت ہے کہ اس کا زیادہ تر یوز اس وقت نیگیٹو ہو رہا ہے. لیکن اس کے آگے بند باندھنے کا یہ ہرگز طریقہ نہیں ہے کہ آپ اسے بین کر دیں، بلکہ اسے ریگولیٹ کرنا چاہیے. اور کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو سوشل ایتھکس ہیں، وہ ہمارے ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ خود بھی اڈاپٹ کریں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھائیں. جی ٹھیک. اچھا، اس میں آبویسلی آپ جیسے جو لوگ ہیں سر، ان کا بھی کردار ہے. وہ آپ لوگوں کو بھی بڑی تعداد میں لوگ سنتے ہیں، سیاسی لیڈروں کا کردار ہے. حالیہ دنوں میں ایک جو سوشل میڈیا پہ آپ پہ یہ تنقید ہوتی رہی کہ آپ نے شاید کوئی ہواؤں کا رخ دیکھ کے کوئی اپنا موقف بھی بدل لیا ہے، اور اس میں کچھ چیزیں تو مجھے پتا ہے کہ وہ ماضی کی کوئی پرانی ویڈیوز اٹھا کے، اور پھر ہم نے سوشل میڈیا کی وہ اگزامپل دیکھی کہ وہ اس کے اوپر ٹرینڈز چلنا شروع ہو گئے. تو آپ نے ویسے کوئی رخ بدلا ہے سر ہواؤں کے ساتھ؟ بالکل کوئی رخ نہیں بدلا، میرا رخ وہیں پہ ہے. اور میں اس میں تھوڑا پہلے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے کلیئر کر دوں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں فرمایا کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم انجانے میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں ندامت کا شکار ہو. جو معذرت کے ساتھ اس وقت پی ٹی آئی کے چند جذباتی لوگ ہوئے، اوورآل میں یہ نہیں سمجھتا کہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے اس طرح کی کوئی حرکت کی گئی، بلکہ مجھے کچھ ای میلز بھی موصول ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ ٹاپ لیڈرشپ کا اس پورے معاملے میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن اوورآل ایک مسئلہ مس ہینڈل تو ہوا. تو اس حوالے سے تو میں یہی کہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم کے اندر کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے کر دے. تو میرا تو کبھی بھی موقف دوسری سائیڈ والا رہا ہی نہیں ہے. میرا موقف یہ نہیں ہے کہ میں جب تک حکومت میں ہوں تو میں اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے سیم پیج کے نعرے لگاتا رہوں اور بعد میں کہوں کہ میں فوج کے خلاف جہاد کر رہا ہوں، اور کوئی بعد میں جا کے کہتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو، اور جب تک اندر ہوتے ہیں اس وقت اس پورے سسٹم کے بینیفیشری ہوتے ہیں. الحمدللہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، اور چونکہ میں نے کالجز اور یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کی ہے، میں کوالیفائڈ انجینئر ہوں میکینیکل، اور 19 گریڈ میں نے منسٹری آف ڈیفنس کے اندر سروسز دی ہیں اپنی نیس کام کے ادارے کے اندر، اور ریٹائرمنٹ لی ہے. تو میں نے یہ سارے کے سارے ماحول دیکھے ہوئے ہیں. تو میں یہ بڑے وثوق کے ساتھ آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری تربیت کے اندر بہت ہی کمی موجود ہے. ایکس جو گورنمنٹ تھی پی ایم عمران خان صاحب کی، ان کے دور کے اندر مجھے مذہبی امور کی وزارت اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آفر ہوئی تھی، لیکن میں نے اسے ریجیکٹ کر دیا. ٹھیک ہے.